دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک بار پھر آپ کو اپنے پروگرام حدیث قدسی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی بہت پیاری پیاری حدیثیں، یعنی حدیث قدسی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اس کے تحت بہت پیاری پیاری سبق آموز باتیں جو عقائد سے متعلق ہوتی ہیں، اعمال سے متعلق ہوتی ہیں، معاشرت سے متعلق ہوتی ہیں، دنیا اور آخرت سے متعلق ہوا کرتی ہیں، ہم اس سے متعلق آپ کے سامنے حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اور اس کے تحت بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے آج کی حدیث قدسی سنتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ابلیس یا ربی لیس احد من خلقک الا جعلت له رزقا ومعیشہ فما رزقی قال رب العزت ما لم یذکر علیہ اسمی۔ ترجمہ سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، تیری مخلوق میں سے تو نے ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی رزق بنایا ہے، فما رزقی، میرا رزق کیا ہے، میرا کھانے کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لم یذکر علیہ اسمی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قابل غور بات ہے، آج کے پروگرام کے لیے ہم نے یہ جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، اس کی وجہ بھی اس جملے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا ما لم یذکر علیہ اسمی، وہ کھانا تمہارا رزق ہوگا جس پر میرا نام ذکر نہ کیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے، وہ کھانا جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا۔ مخلوق میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی روزی کا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن شیطان اور ابلیس کی روزی اور اس کے رزق کا کیا ذریعہ ہے؟ فرمایا کہ جس روزی پر، جس کھانے پر اللہ پاک کا نام نہ لیا جائے، اسے شیطان کا رزق قرار دیا گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سے پتہ چلتا ہے جس کھانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے، شیطان اس میں شریک ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ کھانا شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، یعنی شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے جب کھانا کھانے لگیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اپنا معمول بنائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا اپنا معمول بنائیں۔ کوشش کریں کہ جب بھی کھانا کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک بار جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو کافی لوگ جمع تھے۔ ابتدا میں اتنی برکت ہوئی، اس سے پہلے ہم نے کسی کھانے میں اتنی برکت نہیں دیکھی تھی، لیکن جب اختتام کی طرف گئے تو کھانے میں بہت زیادہ بے برکتی ہو گئی۔ ہم بڑے حیران ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم نے سارا ماجرا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شروع میں تو بہت برکت تھی، آخر میں ساری برکت جاتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ کھانے کی ابتدا میں تو دیگر لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تھا، جس کی وجہ سے کھانے میں برکت ہو گئی، لیکن ایک شخص آخر میں شریک ہوا اور اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔
بسم اللہ پڑھے بغیر ہی کھانے میں شریک ہو گیا، جس کی وجہ سے کھانے میں بے برکتی ہو گئی اور شیطان تمہارے کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت پیدا کر دیتا ہے، اس میں برکت ہو جاتی ہے۔ جبکہ جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اگر اپنی روزی میں کھانے میں برکت چاہتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں۔ اور ایک بات بہت قابل غور ہے میرے پیارے اسلامی بھائی، ہمارے رب کا نام کتنا پیارا خوبصورت ہے کہ جس چیز پر ہمارے رب کا نام ذکر کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ کھانے پر پڑھیں اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، آپ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا کرتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول کھانا کھانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی جائز کام کریں، جو بھی جائز کام کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شیطان ہمارے اس کام میں شریک نہیں ہو سکے گا۔ اور شیطان کو کیا نقصان ہوا انشاءاللہ ہم سنیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے شیطان کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جو مومن ہے، جو اپنے کاموں میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاموں میں آسانی چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، چراغ بجھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اسی طرح سے جو بھی آپ جائز کام کرتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، گھر کے اندر داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کوئی چیز اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا بنا رہے ہیں، چائے بنا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کھانا کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پانی پی رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ آپ دیکھیں گے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی اتنی برکتیں آپ کو ملیں گی، اتنے فائدے انشاءاللہ ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنے سے ان چیزوں میں برکت کتنی پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں شاید اس کا اندازہ نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک آیت وہ عطا فرمائی ہے کہ سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے کسی بھی نبی کو عطا نہیں فرمائی، اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ فرمایا جب وہ آیت نازل ہوئی، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ٹھہر گئی، سمندر کا پانی ساکن ہو گیا، اور جانوروں نے کان لگا کر سننا شروع کر دیا، شیطانوں پر آسمانوں سے شعلے برسائے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں برکت عطا فرماؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیں کتنی پیاری روایت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آپ دیکھیں نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کی برکتیں کتنی زیادہ ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، آپ کاؤنٹ کر کے دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں، اور جہنم پر جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے ہیں، جن فرشتوں کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ان کی تعداد بھی 19 ہے۔ فرماتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے ان فرشتوں سے اس بسم اللہ پڑھنے والے کو نجات اور چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اور نہ پڑھنے کا نقصان کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ مسئلہ تھوڑی اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بار دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ جی ہاں، جس طرح سے انسان آپس میں ملتے ہیں، شیطان بھی آپس میں مل سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ شیطان اصل میں جنات کی نسل میں سے،
یعنی شیطان اصل میں جن ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ یہ کوشش کرتا ہے انسان کے کاموں میں خلل پیدا کرے، انسان کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرے، دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، لیکن شیطان کا کام شرارت کرنا ہی ہوتا ہے۔ اور ہمیں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اسی لیے ہمیں ان کاموں سے بچنا ہے جن سے شیطان خوش ہو، جن سے شیطان کو مسرت حاصل ہو، بلکہ ہمیں وہ کام کرنے جن سے شیطان کو دکھ اور پریشانی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو شیطانوں کی آپس میں ملاقات ہوئی، ایک تو جناب بہت موٹا تازہ تھا، بہت ہی صحت مند تھا، اور دوسرا شیطان دبلا پتلا کمزور، کپڑے بھی صحیح پہنے ہوئے نہیں ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا ہوا، بھوکا ہے بالکل، اور جو بال ہیں وہ بھی بڑے خراب ہو رہے ہیں، جبکہ دوسرا شیطان سر پہ تیل لگایا ہوا، موٹا تازہ، کپڑے بھی اچھے پہنے ہوئے ہیں۔ دونوں نے ملاقات کی تو جو موٹا تازہ شیطان تھا اس نے دبلے پتلے کمزور شیطان سے کہا بھائی یہ کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے تم نے، یہ کیا شکل اور کیا حالت بنا کے رکھی ہوئی ہے تم نے، مجھے دیکھو کیسا صحت مند اور موٹا تازہ ہوں۔ تو اس نے جب اس کی صحت کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں اصل میں کافر کے ساتھ رہتا ہوں، جب بھی وہ کھانا کھاتا ہے اللہ کا نام تو لیتا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کھانا مجھے بھی مل جاتا ہے، جب وہ کپڑے پہنتا ہے تو بسم اللہ تو پڑھتا نہیں ہے، تو وہ لباس میں بھی پہن لیتا ہوں، جب وہ سر پہ تیل لگاتا ہے اللہ کا نام تو لیتا نہیں ہے تو مجھے بھی تیل مل جاتا ہے لگانے کو۔ جبکہ جو دبلا پتلا کمزور بے لباس شیطان تھا اس نے کہا کہ میں ایک ایسے مسلمان کے ساتھ ہوں جب وہ کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، میں بھوکا رہ جاتا ہوں، مجھے تو کھانا ملتا نہیں، جب وہ لباس پہنتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے میں بے لباس رہ جاتا ہوں، اور جب سر پر تیل ڈالتا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیتا ہے جس کی وجہ سے میں پرگندہ بال رہ جاتا ہوں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شیطانوں کی گفتگو سننے کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے تو شیطان ہماری ان چیزوں میں شریک ہو جاتا ہے، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے تو پھر شیطان ان چیزوں کو استعمال نہیں کر سکتا، محروم رہ جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں چاہیے اپنے تمام جائز کاموں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنائے۔ جب ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا تو اس میں بھی الحمدللہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ایک آؤٹ ڈور مقام پر لے کر آئے ہیں، ایک پہاڑ پر لے کر آئے ہیں، یہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گواہی دے رہے ہوں گے، یہ فضا بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی گواہی دے رہی ہوگی، ہے نا؟ آپ دیکھیں آپ کو شور سے بھی ہو سکتا ہے پتہ چل رہا ہو، یہاں پر آوازیں مختلف قسم کی ہے، ٹریفک بھی ہے، پبلک بھی آ رہی ہے جا رہی ہے، اور ہم پروگرام بھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو آؤٹ ڈور پروگرام میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں جو آنے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس سے مستفیض ہو جاتے ہیں، اور یہاں کی فضا، یہاں کے پہاڑ، یہاں کی ہوا، یہ بھی الحمدللہ ہم جو اللہ کا نام ذکر کر رہے ہیں اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کے نام کی برکتیں حاصل کریں، اپنے جائز کاموں میں اللہ تعالیٰ کا نام کثرت کے ساتھ استعمال کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، اور یقین کریں میرے پیارے اسلامی بھائی، اگر ہمارا اعتقاد ہو، اگر ہمارا یقین پختہ ہو جائے نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ غیر مسلم آئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ حق پر ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل ہے آپ کے پاس جس سے آپ اپنے حق پر ہونے کو ثابت کر سکیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زہر تھا وہ منگوایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس کو پی لیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس زہر نے آپ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت کیسی ظاہر ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پر پکا بھروسہ رکھیں، لیکن رکیے، آپ نے ایسا انداز کبھی بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ آپ کا اللہ پر یقین ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل ہے۔
تو اس نے کہا اچھا آپ اونچی پہاڑی سے آپ چھلانگ لگا دیجئے اللہ کا نام لے کر، اگر اللہ نے بچانا ہوگا اور آپ کا یقین ہو تو اللہ آپ کو بچا لے گا۔ تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ میرا رب ہے، اللہ کا کام اپنے بندوں کو آزمانا ہے، لیکن بندوں کا کام نہیں ہے کہ اپنے رب کو آزمائے کہ میرا رب مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ ہمارے صحابہ کرام تھے، وہ ہمارے انبیاء کرام تھے، جن کا اعتقاد، جن کا توکل، جن کا بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہت مضبوط ہوا کرتا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل کی، تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی شیطان سے حفاظت ہو جائے، چور اور ڈاکوؤں سے حفاظت ہو جائے، ہمارے مال کی کسی نقصان سے حفاظت ہو جائے، تو کوشش کریں اپنے معمولات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا ایک سلسلہ شروع کر دیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تھوڑا بلند آواز سے پڑھیں۔ جب کھانا کھانے لگیں، کھانا کھانے کی دعا بلند آواز سے پڑھ لیں۔ آپ اگر جو ہے شوز پہن رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا بلند آواز سے پڑھ لیں۔ اگر کوئی چیز اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اگر کوئی چیز بند کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھ لیں۔ آپ فین کا، لائٹ کا سوئچ آن آف کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے پڑھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہوں گے نا، ان کو بھی یاد آ جائے گا اور وہ بھی اس کی برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، آپ کو اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہو۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے نا، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیں۔ کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ۔ جب وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ والحمدللہ کہہ دیں گے، حدیث پاک میں ہے کہ جب تک آپ کا وضو قائم رہے گا، فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ کتنا آسان سا عمل ہے نا؟ تو نیت کر لیں گے انشاءاللہ جب بھی وضو کریں گے بسم اللہ والحمدللہ ضرور کہیں گے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لے، وہ سواری جتنے قدم چلے گی نا، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے میں، یعنی سواری کے ہر قدم کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ اور کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں بسم اللہ کو ہم غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں، جیسے کوئی کھانا کھا رہا ہے اور آپ سے اس نے پوچھ لیا کہ آئیے بھائی کھانا کھائیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کریں۔ یا دکاندار حضرات جب اپنی دکان کھولتے ہیں اور پہلا جو گاہک ہوتا ہے اس کو بسم اللہ کرنا کہتے ہیں کہ میں نے بسم اللہ کر لی ہے، میں نے بسم اللہ نہیں کی۔ یہاں پر بسم اللہ کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کرنا ہے۔ بسم اللہ کر لیجئے، بسم اللہ کر ڈالیے، بسم اللہ کیجئے، یہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اگر کسی نے آپ کو کھانے پر بلایا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، جزاک اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کر لیں۔ بسم اللہ کیجئے، بسم اللہ کریں، یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یوں ہی حرام اور ناجائز کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس میں ہم نے آپ کو حدیث قدسی سنائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے۔ آئیے ہم مل جل کر نیت کرتے ہیں کہ اپنے ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اپنی پکی عادت بنائیں گے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں جب